چیف منسٹر کے گیٹ تک پہنچا. میرے گیٹ کے باہر احتجاج کرنے کے بعد مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی. اس سے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کم از کم ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم ان سے چھپیں گے. ان کے جذبات ہیں، ان کے کچھ کنسرنز ہیں جو ان کا حق تھا ہمارے پاس لانا. نیشنل کانفرنس تنظیم کو لے کے آپ لوگ سوال کرتے تھے کہ جناب یہ آٹوکریسی ہے، خاندانی رول ہے، یہاں ایک ہی بات چلتی ہے اور وہ جناب فاروق عبداللہ کی ہے، وہاں پہ اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں. میں نے ہمیشہ کہا کہ نیشنل کانفرنس کی تنظیم میں جمہوریت ہے، سب کو بات کرنے کا اپنا ادھیکار، اپنا حق ہے. اس حق کو ایم پی صاحب نے استعمال کیا. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے نا حالات کیسے بدل گئے. مجھے وہ سال یاد ہیں جہاں پہ احتجاج سوچنا بھی، کرنا تو دوسری بات، احتجاج کی بات کرنا بھی غیر قانونی سمجھا جاتا تھا. ہمارے گھروں پہ اور گیٹوں پہ تالے لگتے تھے جب ہم کہتے تھے کہ ہم گھر سے باہر نکل کے احتجاج کریں گے. ان کا احتجاج چیف منسٹر کے گیٹ تک پہنچا. میرے گیٹ کے باہر احتجاج کرنے کے بعد مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی. اس سے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کم از کم ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم ان سے چھپیں گے. ان کے جذبات ہیں، ان کے کچھ کنسرنز ہیں جو ان کا حق تھا ہمارے پاس لانا. لیکن جہاں تک ریزرویشن کے حوالے سے آپ نے بات کی یا ان کا جو مدعا ہے، میں تو تھوڑا سا ہٹ کے اس میں کہوں. ریزرویشن کا جہاں تک ان کا کنسرن ہے، اس کے لیے کیبنٹ کی سب کمیٹی جو ہے بٹھائی گئی ہے. وہ اپنا کام جو ہے، میں نے ان اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ ٹائم باؤنڈ مینر میں نے ان کو کہا کہ 6 مہینے کے اندر امید کی جائے گی کہ کیبنٹ سب کمیٹی جو ہے اپنا کام مکمل کرے. اس کے ساتھ ساتھ پیرللی ہائی کورٹ بھی اس معاملے کی سنوائی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. لیکن میں تو یہ مان کے چلتا ہوں کہ چاہے آپ اوپن کیٹیگری سے ہوں، ریزرو کیٹیگری سے ہوں، آج تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری نوکریاں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارا زمین ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں تو پہلے یہ نوکریاں اور یہ زمین پہلے اپنے لیے بچانا ہوگا، پھر ریزرویشن کا جھگڑا جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے.